بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ آج میرے بچوں ہم لیکچر نمبر 43 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک نیا سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ جی میرے بچوں، ہم اس کے پہلے 6 شارٹ کوسچن کریں گے۔ سخاوت کے متعلق ایک قرآنی آیت لکھیں۔ قرآن کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے، اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ دوسرا میرا سوال ہے میرے بچوں، سخاوت کرنے کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں۔ پہلے ہم نے قرآنی حکم بیان کیا، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا سخاوت کے حوالے سے وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ جواب سنیں میرے بچوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں کے ساتھ رش کرنا چاہیے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ سخی اور بخل کے عمل کی وضاحت کریں۔ جی میرے بچوں، بڑا ہی قابل توجہ سوال ہے۔ اس کا جواب، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے گئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنے والا سخی، اور اپنا مال جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنے والا بخیل کہلاتا ہے۔ کوسچن نمبر 4، بخل سے بچنے کے متعلق حدیث رسول لکھیں۔ جی ترجمہ، حرص و بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک آدمی لالچی ہے اور بخیل ہے تو کہا لالچی بندہ اور ایمان ایک بندے کے دل میں دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جی کوسچن نمبر 5، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کتنا مال خرچ کیا؟ کتنا پیارا سوال آ گیا میرے بچوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جی کوسچن نمبر 6، سخاوت کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ میرے بچوں ویسے تو سخاوت کرنے کے کئی طریقے ہیں، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ یتیموں کی پرورش کے اخراجات کو برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفع عامہ کے کام کرنا وغیرہ سارے کے سارے میرے بچوں سخاوت میں آتے ہیں۔ تو میرے بچوں یہ 6 کے 6 شارٹ کوسچن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔